بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود کے حوالے سے ہم نے آپ کے جسم مبارک کے ایک ایک اعضاء مبارک پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، رات آپ لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کے معجزات سماعت فرمائے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ، محبوب علیہ السلام کا بولنا معجزہ، محبوب علیہ السلام کا چلنا معجزہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک ایک عضو معجزہ، محبوب علیہ السلام کا کمال معجزہ، اور محبوب علیہ السلام کا حسن اور جمال معجزہ۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منبع معجزات بنا کے بھیجا ہے اور منبع شفا بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب اگر کسی پر نگاہ ڈال دے تو نگاہ ڈال کے بھی شفا عطا فرماتے ہیں، آپ طیب و طاہر فرما دیتے ہیں، اور اگر کسی کو محبوب علیہ السلام ہاتھ لگا دے تو شفا کا مرکز اور منبع بنا دیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام اگر کسی پر کمال شفقت فرما کے اپنا لعاب دہن عطا فرما دیں تو جس کے لیے جس نیت سے محبوب لعاب دہن عطا فرماتے ہیں کہ شفا مل جائے تو مریض کو شفا ملتی ہے، اگر علم عطا فرمانا چاہیں تو محبوب اپنے لعاب کے ذریعے علم بھی منتقل فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی ان کو گھٹی لگائی۔ حضرت حسنین کریمین تو بعد میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا۔ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب ابو طالب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو اللہ نے بیٹا دیا ہے وہ آنکھیں نہیں کھولتا، لوگ طرح طرح کے وساوس پھیلا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، جیسے ہی حضرت علی کی طرف ہاتھ بڑھایا آپ نے فوراً آنکھیں دیکھ کے آنکھیں کھول کے ودوہا کے چہرے پر نظر ڈالی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کو چسوائی ہے، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ اور ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال بیان فرما رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے لم ارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ، محبوب ہم نے آپ جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ بتانا چاہ رہے تھے محبوب ہم نے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب ودوہا کا چہرہ جب تک نظر کے سامنے نہیں آیا، ہم نے آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ محبوب جب آپ جلوہ گر ہوئے تو پھر ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اور آنکھیں کھولتے ہی پہلے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے لعاب دہن عطا فرمایا، گھٹی لگائی۔
حضرت حسنین کریمین کو آپ نے گھٹی لگائی، اور پھر وہ وقت یاد کریں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے غار کے اندر ڈس لیا تھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر لگا دیا۔ ارے حضرت علی کی آنکھوں پر بھی آپ کا لعاب لگا، خیبر کے موقع پر حضرت علی کے جسم میں بھی آپ کا لعاب مبارک گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قدم کے اوپر لعاب لگا کر آپ کو صداقت کے مسلح پر کھڑا کر دیا، اور حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لعاب لگا کر آپ کو شجاعت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ عزیزان محترم، ظاہری طور پہ لعاب دہن تھا، حقیقت میں پوری کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو عطا فرما دی۔ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات ساتھ ہیں، وہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر پر موجود ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں بڑی توجہ سے سننے کی ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ سلایا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے دشمن بیر پھر رہے ہوں اور کوئی بندہ اپنے گھر میں ہو، کیا وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ نیند میں وہ جا سکتا ہے؟ اس کو نیند آ سکتی ہے؟ مگر قربان جائیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نیند نہیں آئی جو بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیند آئی ہے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانتیں لٹا کے پیچھے آ جانا۔ میرے آقا جو فرما کے کہتے ہیں یہ لوگوں کی امانتیں دے کر تو میرے پیچھے آ جانا، تو اس بات کا یقین تھا کہ میں پیچھے ضرور جاؤں گا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے آقا نے جو مجھے بستر پہ لٹایا ہے۔ اور آپ کی یہ آج بھی کرامت ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ جس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر آرام فرمانے کا حکم فرمایا تھا، جہاں حضرت علی کا گھر تھا، اب وہ کعبے کے اندر وہ جگہ آ چکی ہے جہاں حضور کا گھر تھا اور حضرت علی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اب اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو دروازے پہ لکھا ہے باب علی، اسی باب علی جہاں لکھا ہوا ہے یہاں حضرت علی آرام فرما رہے تھے، اور ڈیوٹی کیا لگی تھی کہ یہ لوگوں کی امانتیں دے کے میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اگر آج بھی کوئی حاجی حج پر جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو دفتر بھی گم شدہ چیزوں کا وہی ہے جہاں حضرت علی آرام فرما رہے تھے۔ آج بھی حاجی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے باب علی پر جاتا ہے۔ اگر عام آدمی عام سطحی ذہن والا سوچے تو اس کے سوچنے کا زاویہ کوئی اور ہے، کوئی عاشق سوچے اس کی سوچ کا زاویہ اور ہے، کوئی عالم سوچے، کوئی عارف سوچے سوچ کا زاویہ کوئی اور ہے۔ ارے اس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی، علی لوگوں کی امانتیں دے کے آنا۔ حضرت علی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اس وقت بھی امانتوں کے لیے تھے، آج بھی جس کو وہ ملتی ہے گمشدہ چیز حضرت مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ بولتے رہیں کیونکہ میں خود سویا ہوں، میں نیند میں ہوں، میری نیند پوری نہیں ہے، مجھے آپ دو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی یہی کیفیت ہو گئی تو پھر کیسے بات ہوگی؟ مراقبہ نہ کریں، میری طرف دیکھیں اور بولتے رہیں۔ اچھا ویسے حیرت ہوتی ہے، آپ لوگ بھی کمال ہیں، اور ماشاءاللہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ اب بعد میں آنے والوں کے لیے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جگہ ہی نہیں ہوتی، آگے جگہ پڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کو کراس کر کے آئیں تو تب چند تو ماشاءاللہ اتنے وہ مسئلے سننے کے بعد وہ کہتے بولتے رہے، ہم نے ادھر اس کان سے سنے، ہم نے سنی نہیں، ہم نے تو اپنی بات کرنی اور اپنی سننی۔ ایسے وقت کے مفتی ہیں، ان کو کسی کی کوئی بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی بندہ جمعہ پڑھنے جاتا ہے اور لوگوں کے کندھوں کے اوپر پھلانگ کے آگے آ کے بیٹھتے گویا وہ جہنم کی دیوار پھلانگ کے آیا۔ اب جو پہلے آتے ہیں، اچھا پھر کئی صاحب ایسے وہ آ کے نا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی ایسے سے سیدھی وہ باہر سیٹ ہو کے آؤ، یا دیکھنے لگ جاتے ہیں جگہ کہاں پڑی ہے، یا لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکتے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔
میں آپ لوگوں سے سب سے اوپر بیٹھا ہوں، میں نہیں بیٹھا، محبوب کے ذکر کی برکت سے اوپر بیٹھا ہوں۔ آنے جانے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آپ کا کام ہے آپ محبوب کا ذکر سنیں، توجہ رکھیں۔ اور پھر جمعے والے دن ہمارے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، کہیں جائیں نا پروگرام پہ، وہ چھوٹے چھوٹے رونے والے بچوں کو اٹھا کے لیتے جی دم کریں، وہ بھی سردردی ہماری۔ پھر جمعے پہ آئیں جو تازے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی مسجد میں بھیج دیتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں، یہ بھی سردردی ہماری۔ آپ لوگوں کا کام تو صرف یہ ہے کہ بس آپ نے غیبتیں کرنی ہیں، چغلیاں کرنی ہیں، حسد کی باتیں کرنی ہیں، اور پھر کہنا جی ہمیں دین سے ملا کیا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی ماشاءاللہ خوب نبھا رہے ہیں، آپ لوگوں سے خیر گیلا بھی نہیں بنتا ہمارا، کیونکہ آپ تو گیلا سننے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے نبی کی بات کو نہیں سنتے تو میری بات کی کیا حیثیت ہوگی آپ لوگوں کے سامنے؟ جو محبوب کے فرمودات ہیں، میں نے 1000 بار یہ پیش کیے ہیں کہ جب جمعہ ہو تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں تاکہ لوگوں کے آپ کو کندھے کراس کر کے نہ آنا پڑے۔ لیکن حیرت ہے، بیان کرتے رہے جو مرضی ہے، نہیں آپ نے نہیں سمجھنا، تو جس طرح آپ نے نہیں ماننا ہم نے بھی سناتے ہی رہنا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں، ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے، دین کا چوکیدارہ کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم عراق گئے نا، تو وہاں پہ مجھے نجف اشرف میں دوستوں نے کہا، علماء کافی تھے کہ جی آپ نا تقریر کریں، تو میں نے وہاں آیت پڑھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جو آپ کے در دولت پر آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ اور جب تشریح کی تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہم نجف اشرف میں بیٹھے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہاں آپ تقریر کر رہے ہیں، اور جس آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے اس کا آپ وہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آئے۔ ہم حیرت میں چلے گئے کہ یہ حضرت علی کے مناقب پڑھتے، حضرت علی کی شان بیان کرتے، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موضوع کچھ اور ہے، شہر کچھ اور ہے، مناقب کسی اور کے پڑھے جائیں گے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ لیکن جب آپ نے یہ بات بتائی کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، ہم اس وقت دروازہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، علم کے شہر کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا مولا علی کا دروازہ اور خدا کا دروازہ، مصطفیٰ کا دروازہ جدا نہیں ہے۔ جو مولا علی کے دروازے پہ چلا جائے گا اس کا سیدھا کنیکشن گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی نہ کوئی بھولے اس بات کو سن کے کہ حضرت علی کی ہی خاصیت صرف یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ کمال ہے، یہ خاصیت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، میرے ابو بکر صدیق کے یہ گھر کا جو دروازہ ہے یہ بند نہ کیا جائے، اور آپ جائیں اگر حج کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو لے جائیں مدینہ شریف جائیں تو باب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی موجود ہے کہ محبوب کا حکم ہے اس کو بند نہ کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو لعاب عطا کر صداقت کا پیکر بنا دیا، حسنین کریمین کو لعاب عطا فرما کر شہادت کا پیکر بنا دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لعاب عطا کر امامت و ولایت کا پیکر بنا دیا، حضرت امام اعظم کو لعاب دہن عطا کر قرآن کا مجتہد اور فقیہ بنا دیا۔ جتنے بھی لوگ اہل علم آئے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب عطا کیا، توجہ فرمائی تو ان کا دل روشن ہو گیا، سینہ جو ہے وہ فراخ ہو گیا اور علم اور عرفان سے مالا مال ہو گیا۔ اب چند میں واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا، وہ میری امت کا سراج ہوگا، اس کا نام نعمان ہوگا، اس کے ابے کا نام ثابت ہوگا، لوگ نعمان بن ثابت ان کو کہہ کے پکاریں گے، وہ میری امت کا سراج ہوگا۔ اے انس بن مالک، میں تجھے لعاب عطا فرماتا ہوں، اس کو اپنے منہ میں سنبھال کے رکھ، جب وہ ابن ثابت نعمان بن ثابت آئے، یہ لعاب تم نے عطا کر دینا ہے، یہ میری طرف سے یہ عطا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پانی منہ میں ڈالے وہ ختم ہو جاتا ہے، لعاب منہ میں ڈالے لعاب ختم ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اس کو منہ میں کیسے سنبھال کے پھروں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا سمجھا ہے، میرے آقا نے، میرے رب نے مجھے مختار بنا کے بھیجا ہے، میں اگر یہ لعاب اور علم کی صورت میں عطا کر رہا ہوں تو دیتا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، جو دیتا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ تیرے منہ کے اندر اس جگہ پہ ایک آبلہ ہو جائے گا جس کو چھالا کہتے ہیں، اس کے اندر وہ لعاب کھڑا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی طویل عمر پائی ہے، 110 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہے جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو آپ 90 سال کی عمر میں صحن حرم کے اندر بیت اللہ شریف میں درس حدیث دے رہے ہیں، محبوب کے صحابی ہیں، حسن و جمال کا پیکر ہیں، چہرہ تر و تازہ ہے، محبوب کے خادم بھی ہیں، محبوب کے محبوب صحابی بھی ہیں۔ تو حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے، عمر چھوٹی سی ہے، 9 سال کی عمر میں اپنے ابا جان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب شہن حرم میں گئے تو دیکھا ایک حسن و جمال کا پیکر نبی کی حدیثیں بیان فرما رہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال بتا رہے کہ محبوب کا حسن ایسا تھا، محبوب ایسے بولتے تھے، ساری کیفیات بتا رہے۔ حضرت امام اعظم نے اپنے ابا جی سے پوچھا، ابا جان یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جید صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک ان کا نام ہے۔ ابا جان اگر اجازت دیں تو میں ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے نبی کی حدیثیں سن لوں، اور میری ایک امانت ان کے پاس ہے وہ میں لے لوں۔ اور حضرت انس بن مالک جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ درس حدیث سے فارغ ہوئے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمک یا بنیا، اے میرے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام نعمان ہے، میرے ابا جی کا نام ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا تیری ایک امانت میں لیے پھرتا ہوں، میرے قریب آ۔ جو وہ لعاب محبوب نے حضرت انس کے منہ میں ڈالا تھا وہ آبلہ بن گیا تھا۔ حضرت نعمان جیسے سامنے گئے وہ لعاب کا وہ دانہ پھٹ گیا، وہ آبلہ پھٹ گیا، وہ لعاب دہن حضرت امام اعظم کے منہ مبارک میں حضرت انس بن مالک نے ڈال دیا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ابھی میری عمر 9 سال تھی، محبوب کا لعاب جیسے ہی میرے اندر گیا تو یہ قرآن کہنے لگا، الف لام میم کا معنی یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے، الحم سے والناس تک قرآن مجھ سے کلام کرتا تھا۔ اے امام اعظم مجھ سے یہ مسئلہ بھی لے لے، یہ مسئلہ بھی لے لے، یہ مسئلہ بھی لے لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت امام اعظم تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے 60 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ منبر پہ بیٹھ کے تقریر کیا کریں۔ عرض کی نانا جان میں اجمی ہوں، عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں ہے تو اس طرح بول نہیں سکتا جس طرح بولنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا منہ کھولو۔ 7 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے مستند کتابوں کے اندر اپنے پرائے سب نے یہ حوالہ لکھا ہے، یہ حیات النبی کی بڑی واضح دلیل ہے۔ تو میرے آقا نے 7 مرتبہ حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فرماتے وہ تشریف لے گئے، پھر ایک اور شخصیت تشریف لائے، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے تقریر کیا کرو۔ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مولا علی ہوں، میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں۔ بیٹے تقریر کیا کرو حضور میں اجمی ہوں، فصاحت و بلاغت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ حضرت علی نے اپنا لعاب عطا فرمایا۔ عرض کرنے لگے یا جدی
اے میرے دادا جان یہ ارشاد فرمائے حضرت غوث پاک حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد سے. عرض کرنے لگے حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ لعاب عطا فرمایا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ. فرمانے لگے میں نے اس لیے 6 مرتبہ ادب کی وجہ سے کہ نبی کی برابری نہ ہو جائے. آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ وہ صحابی رسول ہو کر، مولا کائنات ہو کر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو کر، محبوب کے ویر ہو کر، محبوب کے سچے پکے جانشین ہو کر، غلام ہو کر، وہ فرما رہے ہیں کہ کسی عمل میں برابری نہ ہو جائے. اور آج کا ملا جسم میں برابری کا دعویٰ کرتا ہے، مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے، بد باطن اور اخبث ترین جو گند سے گرا ہوا بندہ، جو محبوب علیہ السلام اگر حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈال دیں تو وہ گوشت ختم نہیں ہوتا. تو ملا اگر تو کہتا ہے میں نبی کی طرح ہوں تو پھر تو اپنے گھر میں اپنی ہنڈیا میں لعاب ڈال تو صحیح، تھوک ڈال تو صحیح، دیکھ تیری زنانی تجھے کیسے لتر مارتی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی اور مثلیت کی دعویٰ کرتا ہے تو محبوب علیہ السلام سے. اللہ بچائے ان بد مذہبوں سے. اللہ ہمیں ہمیشہ عاشقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، پھر حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ کلام کرتے تھے تو 400 آدمی آپ کے ملفوظات لکھتے تھے اور آپ کی بات پر، کیفیت پر بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی کہ لوگوں کے دل پھٹ جاتے، جنازے اٹھائے جاتے. اتنا اثر ہوتا تھا آپ کے کلام میں. اور آپ منبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے قدمی علی ھذہ رقبۃ کل ولی اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کا کمال تھا. جب آپ بولتے تھے صرف دل نہیں، جسم نہیں، سینہ بھی پاک اور طیب و طاہر ہو جایا کرتا تھا. حضرت علامہ تفتازانی ہمارے بہت بڑے امام ہیں. اصل ان کا نام ہے سعد الدین تفتازانی، تفتازان علاقے کے تھے وہ. اور یہ عقائد کی کتابیں، عقائد پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ میں سبق یاد کرتا تھا اور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا. یہ جو طلباء ہیں دینی علم رکھنے والے اس بات کو توجہ سے سنیں، ان کے کام دے گی. ویسے دنیا کا علم بھی دین سے جدا نہیں ہے. جب سے ہم نے علیحدہ ایک اینٹ کی، 2 انچ کی مسجد بنائی ہے نا، مسئلے ہو گئے. وہ علم جو ہو سائنس کا مگر اشاعت دین کے لیے کام ہے، وہ بھی دینی علم ہوتا ہے. اگر یہ سائنس والے جہاز ایجاد نہ کرتے تو آپ کا سالوں کا سفر، 1 سال کا سفر پیدل حج کا 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے. ارے جو علم تمہیں گنبد خضرا اور حرمین شریفین کے قریب پہنچا دے، اگر وہ سائنسی بھی ہو تب بھی اس کا تعلق دین سے ہے، جدا نہیں ہے. یہ دین سے جدا نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رکھے. جب سے ہم نے جدا سمجھا ہے مسائل پیدا ہو گئے. یہ گھڑی سائنس کی پیداوار ہے، یہ سپیکر سائنس کی پیداوار ہے، یہ آج جو لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ سائنس کی پیداوار ہے. تو یہ دین اور دنیا جدا سمجھنے والے بڑے مسئلے میں. دنیا کہتے کس چیز کو ہے؟ مولانا روم نے فرمایا دنیا ہر وہ چیز ہے جو خدا سے غافل کر دے. دنیا کی تعریف سن لیں، دنیا ہر وہ چیز ہے جو خدا سے غافل کر دے. وہ اولاد ہو تب دنیا، وہ بیوی ہو تب دنیا، وہ مال ہو تو وہ دنیا، متاع ہو وہ دنیا. دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے، دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تمہیں خدا سے غافل کر دے، اور جو چیز تمہیں خدا سے ملا دے اس کا تعلق دنیا سے نہیں، اس کا تعلق دین سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، علامہ سعد الدین تفتازانی حضرت امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہیں، عام آدمی کے نہیں. امام فخر الدین رازی بڑے منطقی، بڑے متکلمین، امام المتکلمین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اپنے زمانے کے رئیس المتکلمین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے شاگرد ہیں. اور عالم یہ ہے کہ اتنے کند ذہن ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، تو جو بچہ کند ذہن ہو نا تو استاد اس کا نام رکھ دیتا ہے، کالو فلانا فلانا، نیک نیم رکھ دیتے ہیں. اور پھر جب کسی کو سبق نہیں تو
فلانے تو بھی فلانے کی طرح ہو گیا. استاد کہتے ہیں نا تو تفتہ دانی کا نام یہ رکھا ہوا تھا کہ یہ کند ذہن ہے، اور جب کچھ نہ آتا تو کہتے ہوئے تو بھی تفتہ دانی بن گیا ہے، تجھے بھی کچھ نہیں آتا. علامہ تفتہ دانی کہتے ہیں کہ علوم و عرفان یاد نہیں ہوتے تھے مجھے، صحیح طور پہ میں کتابیں جو پڑھتا تھا منطق فلسفہ اور اصول کی وہ مجھ سے یاد نہیں ہوتی تھی. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، کیوں نہ میں گنبد خضرا کے مکھی کی طرف منہ کر کے استغاثہ پیش کروں. اور یہ بڑے بڑے اہل علم کا یہ تجربہ ہے، جب علم کی کوئی بات سمجھ نہ آئے گنبد خضرا کے مکھی کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، میرے آقا علوم و عرفان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت علامہ تفتہ دانی رحمت اللہ علیہ منہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم پڑھتا ہوں یاد نہیں ہوتا، سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، سینہ خالی ہو جاتا ہے، دماغ خالی ہو جاتا ہے، پڑھنے بیٹھتا ہوں تو طبیعت پہ سستی آ جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، سو نہیں رہے تھے، جاگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، جاگ رہے تھے. استغاثہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت سعد الدین تفتہ دانی نے پوچھا اے دروازے پہ آنے والے کون ہو؟ انہوں نے کہا باہر نکلو، تمہیں سحر کو لے کے جانا ہے. کہنے لگے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں سحر کو چلیں. انہوں نے کہا باہر نکلو تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا. انہوں نے کہا دروازے سے باہر نکلو، امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، تجھے پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تجھے پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضرت علامہ تفتہ دانی نے جب سنا محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی، فوراً گھر سے باہر تشریف لائے. سامنے دیکھا تو امام الانبیاء تشریف فرما ہے، قدم بوسی کی، رونے لگ گئے. میرے آقا نے فرمایا تفتہ دانی تم نے میری بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، اور ہم تجھے مدینے سے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، علم و عرفان کی دولت دینے کے لیے آئے ہیں، اپنا منہ کھول. انہوں نے منہ کھولا، میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن عطا فرما دیا. فرماتے جتنے اصول کی کتاب تھی، جتنے فنون کی کتاب تھی مجھے ازبر ہو گئی، یاد ہو گئی. اور صبح جب میں کلاس میں گیا، اب پہلے ڈر کے پیچھے بیٹھتا تھا استاد ڈنڈے نہ مارے، اب سب سے آگے بیٹھا تھا، استاد جی سنیں مجھ سے جو کچھ سننا ہے. میرے آقا نے لعا بتا کے سینہ مالا مال کر دیا علم سے. استاد جی سنیں. انہیں فرمایا پیچھے ہو جا، تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، سبق آتا نہیں اور بات کرتا ہے. نہیں استاد جی کل اور بات تھی، آج اور بات ہے. آج کریموں نے نوازا ہے، جن کی وراثت ہے وہ نبی جلوہ گر ہو کے مجھے علم دے چکے. آپ سنیں. حضرت علامہ فخر الدین رازی بڑے حیران ہوئے کہ کل تک تو اس کو کچھ نہیں آتا تھا، اور آج عجیب بات ہے، بات بات پہ کہتے ہیں مجھ سے سنیں. انہوں نے ساری کتابیں سنی، عبارتیں بھی صحیح ہیں، عقائد کے جو الفاظ ہیں وہ بھی صحیح ہیں، فقہ کی جزیات بھی ٹھیک آتی ہیں. بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے تفتہ دانی عجیب بات ہے، تجھے کہاں سے یہ علم آ گیا؟ حضور علیحدگی میں بتانے والی بات ہے. جب آگے اندر تشریف لے گئے تو عرض کی حضور میرے آقا علیہ السلام نے رات کرم فرمایا ہے، میں استغاثہ پیش کر رہا تھا، محبوب کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے کرم فرمایا، لعاب عطا فرمایا. حضرت امام فخر الدین رازی فرمانے لگے اے سعد الدین تفتہ دانی، اگر قیامت والے دن میری بخشش کا سبب ہوا تو شخص ہوگا. کل تک میں تجھے آج تک کہتا تھا کند ذہن ہے، مگر آقا نے تجھے کرم کیا ہے تو مجھے لگتا ہے میری بخشش کا سبب بھی تو ہوگا اے تفتہ دانی، کیونکہ تم محبوب کی نظر میں محبوب بن گیا ہے اور تجھے محبوب نے وہ علم عطا فرما دیا ہے. تو یارو جن کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں، کرم نوازی ہوتی ہے، ان کے عالم یہ ہوتا ہے کہ محبوب جس کو جو بھی عطا فرما دیں وہ پھر لاجواب ہو جاتا ہے، با کمال ہوتا ہے، علوم و عرفان سے مالا مال ہو جاتا ہے. پھر وہی تنگی وقت کا شکوہ تو رہے گا. ابھی گفتگو شروع کر رہے تھے، وقت ختم ہو گیا، تو جہاں سے میں نے بات ختم کی حضرت میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن پر اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ یہیں سے پھر بات شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب